اور دفاعی قتال کا بھی انتظام کرے. تو اگر کبھی حالات ایسے ہو کہ دشمن کسی مسلمان ملک پر حملہ کرے اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کرے تو اس ملک کے رہنے والوں پر اپنے لوگوں کی، اپنے بستی کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی دفاع فرض ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور ان کے خلاف لڑے ہو. چنانچہ اس قسم کے حالات اگر پیدا ہو جائے تو تم پر قتال فرض ہے. اب وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، بظاہر تو یہ قتال تمہیں بہت ناپسند ہے. کیوں ناپسند ہے؟ اس لیے کہ اس میں جان بھی چلی جاتی ہے، اس میں مال بھی ختم ہو جاتا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے. بظاہر تو تمہیں یہ ناپسند ہے، لیکن وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اس لیے یہ جہاد بھی، یہ قتال بھی، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ یہ قتال کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا، یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، دین کی بقا کا ذریعہ ہے. دوسرے بات، یہ امن و امان کا ذریعہ ہے. جب فاسد اور بدماش لوگوں کا خاتمہ ہوگا تو دنیا میں امن ہوگا. لیکن قتال شرعی جہاد. تیسری بات یہ کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے، زخم لگ جائے، تو یہ زخم بھی تمہارے لیے آخرت میں اجر کا باعث ہے. اگر شہید ہو گئے تو شہید کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو اور بھی بہت اعلیٰ اور بہتر ہے. اس لیے بظاہر تو یہ جہاد تمہیں ناپسند ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ممکن ہے تمہیں دنیا سے محبت ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز سے انسان محبت کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے. مثلا دنیا کی محبت، بظاہر تو انسان کو دنیا محبوب ہے لیکن یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے. فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ آپ کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے برا ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اللہ کو معلوم ہے کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، ہوا یہ تھا کہ سن 2 ہجری رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ مقام نخلہ کی طرف بھیجا تھا. یہ مقام نخلہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرما دی تھی کہ تم لوگ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے ارادوں پر نگاہ رکھو اور ہمیں وقتاً فوقتاً ان سے آگاہ کر لیا کرو. لیکن یاد رکھنا جنگ نہیں کرنا. جنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ لوگ جب روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ قریش کے ایک قافلے سے ان کی ملاقات ہو گئی. چنانچہ ان لوگوں نے اس قافلے پر حملہ کیا، اس کا سامان لوٹ لیا اور اس قافلے کے ایک آدمی کو بھی قتل کر دیا. وہ سامان لے کر جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کافی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں نے تمہیں لڑنے کی اجازت تو نہیں دی تھی. اتفاق سے ان لوگوں نے اس قافلے پر جو حملہ کیا یہ رجب کا آخری تاریخ تھا، اور رجب ماہ حرام یعنی ماہ مقدسہ محترم مہینوں میں داخل تھی. ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید رجب کا مہینہ ختم ہوا ہے اور شعبان کا مہینہ شروع ہے، لیکن وہ رجب کی آخری تاریخ تھی. اس طرح گویا رجب کے مہینے میں مسلمانوں کی ہاتھوں سے ایک قتل واقع ہوا. جب قریش کو
اور یہودیوں کو، منافقوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے، ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ یہ دیکھو مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اللہ والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام میں بھی قتل اور خونریزی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، محترم مہینے میں بھی لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ماہ محرم میں یعنی احترام والے مہینے میں کسی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، جائز نہیں ہے، اور جس نے بھی یہ غیر ذمہ دارانہ عمل کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کیا ہے۔ اور روایات میں اتنی بھی آتا ہے کہ جب یہ لوگ مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے لیے ان سے خمس کو بھی قبول نہیں کیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ مال جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلطی تھی، ایک کوتاہی تھی جو مسلمانوں سے سرزد ہو گئی۔ لیکن جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ذرا وہ اپنی حالت بھی تو دیکھیں، ان لوگوں کے لیے کیا زیب دیتا ہے کہ وہ اعتراضات کرے۔ خود ان کے اعمال یہ ہیں کہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں، مسجد حرام سے ان کے اہل اور رہنے والوں کو نکال رہے ہیں، فتنہ برپا کر رہے زمین میں۔ تو خود جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے، کفر موجود ہے، شرک موجود ہے، مسجد حرام سے روکنا موجود ہے، اللہ کے راستے سے روکنا موجود ہے، ان کے کرتوت تو یہ ہیں، ان کی طرف تو نگاہ کرتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں سے ایک تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اس پر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اسی کو اللہ بیان فرماتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پوچھتے ہیں آپ سے محترم مہینوں میں قتال کے بارے میں، قل فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، کہ محترم مہینوں میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام سے ان کے رہنے والوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، اس قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے اللہ کے ہاں، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ سے مراد کفر اور شرک، یہ قتل سے زیادہ برا ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، جب یہ واقعہ رونما ہوا اور مشرکین اور کافر اعتراضات کرنے لگے تو کچھ کمزور ایمان والے ان کے اعتراضات سے متاثر ہوئے اور وہ ان کے پاس جا کر اظہار کرتے تھے، ہاں یہ ہمارے ساتھیوں نے بہت برا کیا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس طریقے سے وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہم آپس میں ایک ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے نہیں، جو لوگ تمہارے دشمن ہیں وہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوتے، وہ تو تم سے لڑتے رہیں گے، تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ تم اپنے دین سے واپس لوٹ جاؤ، مرتد بن جاؤ، تب وہ خوش ہوں گے۔ لیکن سنو، اگر کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے تو اس کا انجام کیا ہے، یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا لا یزالون یقاتلونکم، یہ لوگ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں واپس کر دے تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کی طاقت بنے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو واپس پلٹے تم میں سے اپنے دین سے کفر کی طرف، فَيَمُتْ، پس وہ کفر ہی کی حالت میں مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایمان لانے کے بعد جو مرتد بنا علیاذ باللہ اور کفر کی حالت میں مارا، تو جتنے نیک اعمال کیے ہیں سارے ضائع ہو گئے۔
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جہنم